61 ہجری کی بات ہے، محرم شریف کی 10 تاریخ تھی، جمعہ کا دن تھا۔ میدان کربلا میں اہل بیت یا طہار کا امتحان ہو رہا تھا۔ امام علی مقام، امام عرش مقام، امام تشنہ کام، امام حمام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو قافلہ اہل بیت کے سربراہ تھے، آپ سمجھانے کی آخری کوشش کے لیے یزیدی ظالموں کے سامنے تشریف لائے۔ کم و بیش 12,000 کا لشکر سامنے ہے، اس کے باوجود آپ کے چہرہ اطہر پر کوئی خوف اور خطرہ نہ تھا۔ آپ میدان میں تشریف لائے، یزیدی فوج کو اللہ پاک کے عذاب اور جہنم کی آگ سے ڈرایا، انہیں بتایا کہ میں حسین ہوں رضی اللہ تعالی عنہ، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں، سیدہ پاک بطول زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا شہزادہ ہوں، اس ظلم سے باز آؤ، ہم سے جنگ کر کے اپنی آخرت برباد مت کرو۔ اس وقت یزیدی فوج میں ایک خبرو بہادر موجود تھا اور ان کا نام تھا حر بن یزید۔ ان کا دل کچھ تو پہلے ہی بے چین تھا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کا خطبہ سن کر بے چینی اور بڑھ گئی، بے قراری ایسی ہوئی کہ ایک جگہ ٹھہر نہ پائے۔ یزیدی لشکر کے سپہ سالار عمر بن سعد کے پاس پہنچے، کہا تم امام پاک کے ساتھ جنگ کرو گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دو گے؟ عمر بن سعد کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا، مگر افسوس دنیا کی محبت جب دل پر چڑھی تو کوئی نصیحت کام نہیں آتی۔ عمر بن سعد نے بھی نصیحت کو قبول نہ کیا۔ سیدنا حر رحمت اللہ تعالی علیہ یہاں سے مایوس ہو کر واپس میدان میں آئے، بدن کانپ رہا تھا، چہرہ زرد تھا، دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ پاس کے سپاہی بھی حیران تھے۔ ان کے بھائی مصعب بھی ساتھ موجود تھے۔ سیدنا حر نے محبت اہل بیت میں ڈوب کر خوف خدا سے لرزتے ہوئے کہا، بات یہ ہے کہ یہ جنگ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادوں کے ساتھ ہے، کسی دشمن کے ساتھ نہیں، بلکہ اپنی ہی آخرت کے ساتھ لڑائی ہے۔ میں اس وقت جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا ہوں، دنیا پوری طاقت کے ساتھ مجھے جہنم کی طرف کھینچ رہی ہے، اس لیے دل کانپ رہا ہے۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ ایک بار پھر امام علی مقام، امام عرش مقام، امام تشنہ کام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک آواز گونجی۔ فرمایا کوئی ہے جو آج آل رسول پر اپنی جان قربان کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور کامیابی پائے؟ اللہ اللہ، یہ پیاری آواز سننے کی دیر تھی۔ سیدنا حر رحمت اللہ تعالی علیہ نے گھوڑا دوڑا دیا۔ یزیدی ظالم سمجھ رہے تھے کہ شاید امام علی مقام پر حملہ کرنے جا رہے ہیں، مگر یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ سیدنا حر رحمت اللہ تعالی علیہ امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی خدمت پاک میں حاضر ہوئے، اپنی سواری سے اترے، ادب کے ساتھ کھڑے ہوئے، عرض کیا اے ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ، میں وہی حر ہوں جس نے پہلے آپ کا راستہ روکا تھا، میری غلطی معاف فرما دیجئے اور آج اہل بیت پر اپنی جان قربان کرنے کی اجازت بھی عطا فرما دیجئے۔
اللہ اللہ، امام علی مقام، امام عرش مقام، امام تشنا کام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تو ہے ہی کریم، یہ تو ہے ہی کرم والے، ہے یہ تو گھرانہ ہی کریموں کا ہے کہ یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی معذرت کو قبول فرمایا اور انہیں اپنے لشکر میں شامل کر لیا۔ جب حضرت حر کے بھائی مصعب بن یزید نے یہ منظر دیکھا تو انہیں بھی جوش آیا، انہوں نے بھی گھوڑا دوڑایا اور اہل بیت اطہار کے پاکیزہ لشکر میں شامل ہو گئے۔ دوران جنگ یہ دونوں بھائی اور ان کا ایک غلام خوب لڑے۔ اکیلے حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریباً 40 یزیدیوں کو جہنم پہنچایا۔ آخر چوٹ کھا کر گر پڑے اور شہادت کا جام پی کر جنت کی طرف بڑھ گئے۔ اعلی حضرت کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمن لکھتے ہیں کہ جب حضرت حر رحمت اللہ تعالی علیہ زخمی ہو کر گرے تو آپ نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کو پکارا۔ امام علی مقام بے قرار ہو کر تشریف لائے، یزیدیوں سے لڑتے ہوئے اپنے جانثار تک پہنچے۔ حضرت حر کو میدان سے اٹھایا، خیمے کے قریب تشریف لے آئے، انہیں لے کر آ گئے اور سبحان اللہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت حر کا سر اپنی گود میں رکھ لیا، بڑے پیار سے ان کا ماتھا اور رخسار صاف کیے۔ سیدنا حر کی سانسیں ابھی باقی تھیں، آپ نے آنکھیں کھول دیں، مسکرا کر اپنے امام پاک امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا اور عرض کیا، حضور اب تو مجھ سے آپ خوش ہیں نا؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا ہاں میں راضی ہوں، اللہ بھی تم سے راضی ہو جائے۔ سیدنا حر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خوشخبری سنی اور اس کے ساتھ ہی آپ کی روح جسم سے پرواز کر گئی۔